بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک لائبریری میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ کرونا کی وبا کے باعث یہ پہلی بار نہیں ہے کہ حج کے لیے ایسے احکامات جاری ہوئے، بلکہ تاریخ میں درجنوں ایسے واقعات کا ذکر ہے جب حج یا تو مکمل طور پر معطل کرنا پڑا یا بری طرح متاثر ہوا۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ حج 629 عیسوی یعنی 6 ہجری کو پیغمبر اسلام کی قیادت میں ادا کیا گیا۔ اس کے بعد یہ فریضہ ہر سال ادا ہوتا رہا۔ سعودی عرب کے ملک عبدالعزیز سینٹر کے مطابق اب تک تاریخ میں 40 ایسے مواقع آئے ہیں جب حج متاثر ہوا ہے۔ اس کی وجوہات میں وباؤں کے علاوہ جنگیں، موسم اور علاقائی عدم استحکام شامل ہیں۔ 1932 میں جب سے سعودی عرب کی ریاست وجود میں آئی ہے، حج بیت اللہ ہر سال ادا کیا گیا، کبھی اس میں کوئی خلل واقع نہیں ہوا۔ سن 865 الصفاق کا حملہ۔ شاہ عبدالعزیز مرکز کے مطابق اس سے پہلے 865 میں اسماعیل ابن یوسف علاوی نے عین حج کے دوران حملہ کر کے سینکڑوں حاجیوں کو قتل کر دیا تھا، جس کی وجہ سے حج رک گیا تھا۔ اس واقعے کو بلائی عرفات کا قتل عام کہا جاتا ہے۔ سن 930 حجر اسود کی چوری۔ حج کی معطلی کا سب سے بڑا واقعہ 930 میں پیش آیا، جب کرامتیوں نے نہ صرف حج زبردستی روک دیا بلکہ بڑی تعداد میں حاجیوں کو قتل کیا اور حجر اسود کو اکھاڑ کر اپنے ملک لے گئے۔ 930 میں بحرین پر قابض کرامتی فرقے کے سردار ابو طاہر الجنبی نے مکہ مکرمہ پر بڑے لشکر کے ساتھ حملہ کر دیا۔ تاریخ دانوں کے مطابق اس ہولناک فوجی حملے کے دوران 30,000 نہتے حاجیوں کو شہید کر دیا اور سینکڑوں حاجیوں کی نعشوں کو زمزم کے متبرک کنویں میں پھینک کر اس کا تقدس پامال کیا گیا۔ ان ظالموں نے اسی پر بس نہیں کی بلکہ مسجد الحرام میں بھی لوٹ مار کی اور واپس جاتے وقت خانہ کعبہ سے حجر اسود بھی اپنے ساتھ بحرین لے گئے۔ اس واقعے کے بعد کئی سال تک حج بیت اللہ نہ ہوا، تاہم جب بحرین سے حجر اسود واپس لا کر خانہ کعبہ میں نصب کیا گیا تو اس کے بعد اگلے سالوں میں دوبارہ حج کے مناسک کی ادائیگی شروع ہو گئی۔ سن 983 اور اس کے بعد کے کئی سال بھی ایسے تھے جب حج نہ ہو سکا۔ اس کی وجہ ایران اور عراق اور دیگر اسلامی علاقوں پر قائم عباسی خلافت اور شام کی فاطمی خلافت کی آپس میں جنگیں تھیں، جن کے دوران حاجیوں کو مکہ مکرمہ جانے سے روک لیا جاتا تھا۔ مسلمانوں کی اس آپس کی جنگوں کی وجہ سے 983 سے 990 تک کی مسلسل 8 سالوں میں حج کی ادائیگی نہ ہوئی۔ تاہم 991 میں حج کے دوران ایک بار پھر بیت اللہ میں لاکھوں مسلمان امٹ پڑے۔ یہاں یہ بتاتے چلیں کہ صرف جنگوں، سیاسی تنازعات اور قتل عام کے باعث ہی حج منسوخ نہیں ہوا، بلکہ وسیع پیمانے پر پھوٹنے والی وباؤں نے بھی کئی بار حج منسوخ کروا دیا۔ شاہ عبدالعزیز فاؤنڈیشن کی رپورٹ کے مطابق 357 ہجری میں ایک اور بڑے واقعے کی وجہ سے لوگ حج نہ کر سکے، اور یہ واقعہ دراصل ایک بیماری تھی۔ رپورٹ میں ابن خطیر کی کتاب آغاز اور اختتام کا حوالہ دے کر لکھا گیا ہے کہ الماشری نامی بیماری کی وجہ سے مکہ میں بڑی تعداد میں اموات ہوئیں۔ بہت سے زائرین راستے میں ہی ہلاک ہوئے اور جو لوگ مدینہ پہنچے بھی تو وہ حج کی تاریخ کے بعد ہی وہاں پہنچ سکے۔ 1831 میں برصغیر پاک و ہند میں طاعون کی وبا پھیلی۔ اس خطے کے عازمین جب حج کی خاطر مکہ مکرمہ پہنچے تو متاثرہ افراد کے ساتھ ساتھ اس خوفناک وبا نے مکہ مکرمہ میں بھی ہزاروں انسانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تاریخی حوالوں کے مطابق طاعون کے باعث حج کے آغاز میں ہی مکہ میں موجود 3/4 حاجی اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ اس طرح 1837 سے لے کر 1858 میں 2 دہائیوں میں 3 مرتبہ حج کو منسوخ کیا گیا، جس کی وجہ سے زائرین مکہ کی جانب سفر نہ کر سکے۔ سن 1846 میں مکہ میں ہیضے کی وبا سے تقریباً 15,000 افراد ہلاک ہوئے۔ یہ وبا مکہ میں 1850 تک پھیلتی رہی، لیکن اس کے بعد بھی کبھی کبھار اس سے اموات ہوتی رہیں۔ سن 390 ہجری 1000 عیسوی کے قریب میں مصر میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور حج کے سفر کے اخراجات میں بے پناہ اضافے کی وجہ سے لوگ حج پر نہ جا سکے، اور اسی طرح 430 ہجری میں عراق اور خراساں سے لے کر شام اور مصر کے لوگ حج پر نہ جا سکے۔ 492 ہجری میں اسلامی دنیا میں آپس میں جنگوں کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا، جس سے فریضہ حج متاثر ہوا۔
654 ہجری سے لے کر 658 ہجری تک حجاز کے علاوہ کسی اور ملک سے حاجی مکہ نہیں پہنچے۔ 1213 ہجری میں فرانسیسی انقلاب کے دوران حج کے قافلوں کو تحفظ اور سلامتی کے باعث روک دیا گیا۔ سن 417 ہجری کو عراق میں شدید سردی اور سیلابوں کی وجہ سے زائرین مکہ کا سفر نہ کر سکے۔ اس طرح شدید سرد موسم کی وجہ سے مناسک حج منسوخ کر دیے گئے۔ 1925 میں خانہ کعبہ کے خلاف کسریٰ کو مصر سے سعودی عرب لے کر جانے والے قافلے پر حملہ ہوا، جس کی وجہ سے مصر کا کوئی حاجی بھی خانہ کعبہ نہ جا سکا۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو میرے